Assalamualaikum viewers, welcome to the Faiza's Static Research YouTube channel. Please subscribe it, like and share and comment it. Today's topic is basic principles of the experimental design. So we will discuss about the basic concepts, introduction, assumption, and what is the single factor experiment. Let's have a start with the scientific research. For any researcher, for any student who is going to research on any problem, the first step is to identify the problem. हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी स्टडी के लिए अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, और ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि ऑन विच प्रॉब्लम वी हैव टू वर्क. तो उसके बाद हम जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने कोई डिज़ाइन डेवलप करना है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि हम किस तरह अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे, और उस परफॉर्मेंस के बाद हमें जो डाटा मिलेगा और उन ऑब्जर्वेशंस को फिर हम कैसे एनालाइज करेंगे और उसकी बेस पे हम कैसे अपनी स्टडी को स्पेसिफिकली कंक्लूड कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सपर्ट. तो अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें तो हमारा सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी प्रॉब्लम अपनी सेट कर लेते हैं कि जिसको हमने अप्रूव करना होता है या डिसअप्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो दिस इज़ अवर साइंटिफिक रिसर्च. ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप इनिशिएटिव किस तरह लेते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, तो हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. उसके लिए 4 फेजेस हैं, और ये 4 फेजेस हैं कि सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मटेरियल्स टू टेस्ट, कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जिस चीज़ को टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए एप्रोप्रिएट मटेरियल्स आप पहले से सेलेक्ट कर लें बिफोर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ होती है जिसके अंदर हम अपनी चीज़ों को सेट करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, और जब हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें फिर ये आइडेंटिफाई करना होता है या स्पेसिफाई करना होता है कि हम उस टेस्ट के थ्रू एक्चुअली मेजर क्या करना चाह रहे हैं. तो वो कोई भी करेक्टर होगा जो कि हम मेजर करना चाह रहे होंगे, तो उस करेक्टर को हमने डिफ़ाइन करना है कि विच करेक्टर वी आर गोइंग टू बी मेजर थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. तो नेक्स्ट स्टेप में, जो नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास आता है, वो प्रोसीजर ये है कि हम अपने जो करेक्टरिस्टिक्स मेजर करने होते हैं उसको मेजर करने के लिए जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं उसको सेलेक्ट करना होता है कि थ्रू विच प्रोसीजर वी विल मेजर दिस करेक्टर. तो वो प्रोसीजर भी हमें सेलेक्ट करना डिफ़ाइन करना पड़ता है. और जब हम प्रोसीजर डिफ़ाइन कर लेते हैं तो हम लास्ट फेज़ के ऊपर, फोर्थ फेज़ के ऊपर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसा प्रोसीजर डिटर्मिन किया जाए कि उस मेजरमेंट के थ्रू हम अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर सकें. सो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब हम कौन सा ऐसा टूल लगाएं अपने डाटा के ऊपर या अपनी उस जो करेक्टरिस्टिक्स हमने मेजर की हैं उसके ऊपर, कि हमें अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर कोई वे मिल जाए. तो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी इम्पॉर्टेंट फेज़ कि आप अपने एक्सपेरिमेंट से पहले इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन कर लें. अगर आप सब चीज़ें इन फेजेस को पहले से डिफ़ाइन कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कि हमें एक एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यही होता है कि हमने कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है. जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च में पढ़ा है कि जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, इट मीन्स यू हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव. एंड उस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा कि आप अपना हाइपोथेसिस सेट करेंगे, मतलब कि आपने जो प्रॉब्लम जिसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है थ्रू एनी साइंटिफिक मेथड,
تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، فارمولیٹ ہائپوتھیسس، مطلب کہ ہم نے ایک ہائپوتھیسس سیٹ کر لینا ہے. جب اس ہائپوتھیسس کو سیٹ کر لینا ہے تو پھر آپ ایک پروسیجر کو ڈیفائن کریں گے یا ڈیزائن کریں گے کہ کس پروسیجر کے تھرو ہم اپنے اب ہائپوتھیسس کو ڈس اپروو یا اپروو کر سکتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے، میجرمنٹس لیں گے اور میجرمنٹس کے تھرو پھر ہم اپنے ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا بیسک ایلیمنٹس آف دا ایکسپیریمنٹیشن. یہ ساری باتیں بالکل بیسک پوائنٹس ہیں اباؤٹ دا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. جب بھی آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں گے تو آپ کو ان اسٹیپس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل بھی ہوں گے، کیونکہ ان بیسک پوائنٹس کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کی اسٹڈی یا ریسرچ بہت آسان ہوتی جائے گی. تو ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ، جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی پچھلے فیز کے اندر کہ ایلیمنٹس آف ایکسپیریمنٹیشن کے بعد کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو ڈیزائن ایکسپیریمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر 3-4 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، کہ ہم نے ایرر کو اسٹیمیٹ آف ایرر دیکھنا ہوتا ہے، کنٹرول آف ایرر دیکھنا ہوتا ہے، پراپر پریزنٹیشن آف ریزلٹس دیکھنی ہوتی ہے. ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ از آلسو پارٹ آف ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایکسپیریمنٹیشن. اور اس کے لیے ہمیں 3 کمپوننٹس ہیں، اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، دیٹ از ایسٹیمیٹ آف ایرر، control of error and proper interpretation of results. What is estimate of error? Estimate of error actually tells us to reduce the experimental error, and experimental error is actually what is this, that we are going to do the experiment on unit 1 and unit 2, and the difference between these 2 units is said to be the experimental error. This is the most simplest definition of experimental error. Now what is estimate of error? کہ آپ اپنے ایکسپیریمنٹ کے اندر ایرر کو یا ویریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے کچھ ایسی میتھڈولوجیز یا ٹیکنیکس اپلائی کریں یا اڈاپٹ کریں جس کے تھرو آپ کا یہ ایرر کم سے کم ہوتا جائے. تو اس کے لیے 2 بیسک پوائنٹس ہیں. دیز آر دا ویری کامن اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹس، دیٹ از یور ریپلیکیشن اینڈ رینڈمائزیشن. Through randomization and through replication you can easily control your error in the experiment. اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا ٹیکنیکس ہیں کہ randomization is said to be applying all the treatments on the experimental units randomly by any method, and assuming that all the extraneous factors are constant at that time. Similarly ہم ریپلیکیشن کے لیے بھی یہی assumption فالو کرتے ہیں. اینڈ ان دا کنٹرول آف ایرر آپ ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ ایرر کو ریڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہم سب سے بیسک جو ٹیکنیک اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ہے آپ کی بلاکنگ کی، کہ وی میک اے ہوموجینیس گروپس آف دا ایکسپیریمنٹل یونٹس سو دیٹ دا گروپس have a similarity between them, have a less variation between them. تو اس کے تھرو بھی آپ اپنے ایرر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ہے جی پراپر انٹرپریٹیشن آف ریزلٹس. ہاؤ وڈ یو پراپرلی انٹرپریٹ اور آؤٹ پٹ جو کہ آپ کو انالیسس کے بعد ملتی ہے. تو جتنی اس میں کیئرفلی آپ کانشیسلی کیئرفلی آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے، آپ اتنا ہی اپنے ایکچوئل ریزلٹس کو اپروچ کر سکتے ہیں. سو وی ول موو ٹورڈس دا انٹروڈکشن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جو چیزیں ہم نے ابھی لاسٹ میں ڈسکس کی ہیں، دیز آر دا سم بیسک کانسیپٹس آف دا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں اپلائی کرنا. تو انٹروڈکشن میں آپ کو پیورلی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اسٹیٹسٹیکلی ہاؤ وڈ یو سے دیٹ دا what is the experimental design, which is actually one of the major branch of the statistics. تو اس کے اندر جو ہم
دیکھیں گے وہ ہم ایسی ٹیکنیکس، ایسے ٹولز، ایسے ٹیسٹ جو کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اوپر، ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے. سو لیٹس ہیو اے اسٹارٹ اوور انٹروڈکشن. ہم نے ٹو ٹی ٹیسٹ میں پڑھا تھا کہ جب ہم ٹو ٹریٹمنٹس کی مینس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ٹو ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. اینڈ وین وی موو ٹورڈس ایف ٹیسٹ وی ہیو اے مور دین ٹو مینس ٹو ٹیسٹ ایٹ دا سیم ٹائم، اور اس کو ہم ایف ٹیسٹ 1 یا انووا کا نام بھی دیتے ہیں. سو دس از آلسو ٹیکنیک آر اے فشر نے جو ڈیولپ کی تھی انالیسس آف ویریئنس کے نام سے، کہ ہم بہت ساری ٹریٹمنٹس کو، نمبر آف ٹریٹمنٹس کو ایملٹینیسلی کمپیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو دس از دا بریف انٹروڈکشن. اینڈ نل ہائپوتھیسس ہمیشہ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے سب ٹریٹمنٹس کے مین ایک دوسرے کے ایکول ہیں. اور جو ہم انووا جو ایف ٹیسٹ یا انووا انالیسس آف ویریئنس اپلائی کرتے ہیں، اس کی 3 بیسک assumptions ہیں. فرسٹ از رینڈمائزیشن، سیکنڈ از لوکل کنٹرول، اینڈ تھرڈ از یور ریپلیکیشن. So these are the assumptions. رینڈمائزیشن میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ رینڈمائزیشن جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کو ایکسپیریمنٹل یونٹ کے اوپر رینڈملی الاٹ کرنے کا نام ہے. تو وہ آپ کسی بھی میتھڈ کے تھرو کر سکتے ہیں، لاٹری میتھڈ کے تھرو، رینڈم ٹیبل کے تھرو، کارڈس کے تھرو. اٹس اپون یو وچ the method you have adopted to the of the randomization. اور it is a very simple کہ یہ کیا ہے کہ آپ کا one of the basic assumption of the ANOVA or the app test. So replication also means the repetition of the treatments to the experimental units. آپ ایک دفعہ complete set of treatments apply کرتے ہیں، next time set of treatments apply کرتے ہیں، and we proceed this procedure up to the number of the times, and these are said to be your replications. اور ریپلیکیشنز جو آپ کے سمپل ڈیزائنس میں ہمیشہ ریپلیکیشنز زیادہ ہوں گی، آپ کے کمپلیکس ڈیزائن کے اندر آپ کی ریپلیکیشنز کیا ہوں گی، ہمیشہ لیس ہوں گی. تو اٹ ڈپینڈز اپون یور کاسٹ، یور ریسورسز. سمپلی لوکل کنٹرول کے اندر جو میں نے بات کی، لوکل کنٹرول کے اندر بھی وہ یہ ڈسکس کریں، وی میک اے ہوموجینس گروپ آف دا ایکسپیریمنٹل یونٹس ایز وی ہیو ڈسکسڈ ان دا کنٹرول آف ایرر ان دا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. تو سیم وہی کانسیپٹ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کے باقی سارے ایلیمنٹس کو اس ٹائم کیا سمجھا جائے گا، دیز آر کیپٹ کانسٹنٹ، اور جو آپ کی ایکسپیریمنٹل یونٹس ہیں اس کے اوپر آپ یہ ٹیکنیک اپلائی کر رہے ہیں. ہیئر آر سم ایگزامپلس آف اینیملس، دیٹ از آپ کس طرح اینیملس کے گروپ بنا سکتے ہیں آن دا بیسس آف ایج، آن دا بیسس آف سیکس، آن دا بیسس آف لیکٹیشن. So these are the criterias on which you have make the groups of the experimental units. Okay, thank you so much for watching, and please comment